السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، پہلا انسان، پہلا نبی۔ شروع میں نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ سورج، نہ چاند، بس ایک ہی ذات موجود تھی، اللہ رب العالمین، وہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ پھر اللہ نے ارادہ فرمایا کہ وہ ایک خاص مخلوق پیدا کرے گا، ایسی مخلوق جو زمین پر اس کا خلیفہ ہوگی، جو سوچے گی، سمجھے گی اور آزمائش میں ڈالی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، یا اللہ، کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو فساد پھیلائے گی اور خون بہائے گی جبکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا، میں وہ سب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ جانتا تھا کہ آدم کی اولاد میں نیک، عبادت گزار اور علم والے لوگ بھی ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی جمع کی، سرخ، سفید، کالی، نرم اور سخت۔ اس مٹی کو پانی سے ملایا اور اس سے ایک خوبصورت انسان کی شکل بنائی۔ یہ تھے حضرت آدم علیہ السلام، لیکن ابھی وہ بے جان تھے۔ مٹی سے بنی ایک صورت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میں اس کو درست کر دوں تو اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدہ کرو۔ جب اللہ نے حضرت آدم میں روح پھونکی تو وہ زندہ ہو گئے۔ ان کے ہونٹوں سے پہلا جملہ نکلا، الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رحمت ہو تجھ پر اے آدم۔ یوں انسانیت کی ابتدا ہوئی، پہلا انسان، پہلا نبی، پہلا سجدہ۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ تعظیمی کریں۔ یہ عبادت نہیں بلکہ عزت کی علامت تھی۔ تمام فرشتوں نے فوراً سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے غرور سے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس سے مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے، کیونکہ تو نے تکبر کیا اور میرا حکم توڑا۔ یوں ابلیس مردہ ہو گیا اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ آدم اور اس کی اولاد کو ہمیشہ راہ حق سے بھٹکائے گا۔ پھر حضرت آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، یعنی علم، فہم اور شعور عطا کیا۔ فرشتے حیران تھے، یہ سب مخلوق سیکھ سکتی ہے، سمجھ سکتی ہے اور اپنے رب کو پہچان سکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ یہ تھا انسان کا مفہوم، علم، عقل اور معرفت خدا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت میں ٹھہرایا، جہاں ہر نعمت، ہر سکون اور ہر خوشی موجود تھی۔ پھر ان کے لیے ایک ساتھی پیدا فرمایا، حضرت حوا علیہ السلام۔ یوں انسان زندگی کا سفر جنت سے شروع ہوا اور پھر زمین تک آیا، جہاں سے انسانیت کی کہانی آگے بڑھی۔ پرسکون پس منظر میں اختتامی الفاظ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی میں یہ سکھاتی ہے کہ ہم سب ایک ہی مٹی سے بنے ہیں۔ کسی کو کسی پر فضیلت نہیں سوائے تقویٰ اور نیکی کے۔ غرور ابلیس کی راہ ہے اور عاجزی، بندگی اور علم، یہی آدم کی راہ ہے۔ اختتام، یہ ہے انسان کی اصل مٹی، روح اور علم۔ اللہ ہمیں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی طرح شکر گزار اور فرما بردار بنائے۔ آمین آمین۔